آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہمارا سماج اس کوشش میں پیسہ آ جائے، چاہے جیسا آ جائے۔ پہلے لوگ بھیک مانگتے تھے، آج لوگ بھیک مانگتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اگر کسی سے کہیں گے لا یار اللہ کے نام پہ دے دے تو غیرت لگتی ہے۔ اب کس نام پہ مانگا جا رہا ہے؟ یار جہیز کے نام پہ ایک گاڑی دے دے، 2.5 لاکھ دے دے، 3 لاکھ دے دے۔ بھیک آج بھی مانگ رہے ہیں، لیکن پہلے رب کے نام پہ مانگے جاتے تھے، آج بیٹے کے نام پہ مانگ رہے ہیں۔ کیا تبدیلی آئی؟ بھیک آج بھی مانگ رہے ہیں، کل بھی مانگ رہے ہیں، لیکن کل ضرورت مند مانگتا تھا، آج پیسے والا بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ اپنے رب سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ میرے سامنے جوان بھی بیٹھے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ وہ جوان اور سفید داڑھی والوں سے پوچھو کہ زندگی کیسے گزر گئی، وہ کتنے دن سے جی رہے ہو۔ جن کے سفید بال ہیں یہ پیچھے مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھیں گے نا تو یہ بھی کہیں گے جیسے ابھی بچپن گزرا ہے، کل کی بات ہے، گزرا زمانہ کوئی زیادہ نہیں لگتا۔ آنے والا وقت پہاڑ لگتا ہے، گزرا ہوا وقت لمحوں کی بات لگتی ہے۔ اگر اب بھی کسی سے پوچھو بچپن میں کتنے یار تھے تمہارے، کتنے دوست تھے، نظر کمزور ہو گئی ہو، لہجے ٹوٹنے لگے ہو، بات کرتے ہوئے زبان ڈگمگاتی ہو، لیکن آج بھی نا وہ بچپن کے یاروں کے نام ایسے گنا دیتے ہیں جیسے ابھی دوستوں کی محفل سے اٹھ گیا۔ ایک دن ہماری بھی گزر جائے گا، تمہاری بھی گزر جائے گا۔ مہربانی کرو اس زندگی کو بوجھ والی نہ بناؤ، اس زندگی پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو قبر میں نہ اٹھا سکو۔ بدلو اپنے طریقے، شادی بیاہ تمہارے دروازے پہ ہو، ہاں تو یہ مت سوچا کرو یار کیسے راضی ہوگا۔ شادی بیاہ کا موقع ہو تو صرف یہ سوچا کرو میرا خدا کیسے راضی ہوگا، میرا مصطفیٰ کیسے راضی ہوگا۔ یہ سوچا کرو ہمارا نبی کیسے راضی ہوگا۔ وہ یار روٹ گیا تو اس کی یاری 4 دن کی ہے، دوست روٹے ان کی یاری 4 دن کی ہے، اپنے روٹے 4 دن کی یاری ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی شکوے ختم ہو جائیں گے، جس دن سانسیں ٹھہر جائیں گی رشتوں کے معاملات بدل جائیں گے۔ لیکن خدا کی قسم جب قبر میں جاؤ گے تو جہاں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں سے میرے مصطفیٰ کا رشتہ شروع ہوا کرتا ہے۔ جب اپنے چھوڑ جاتے ہیں تب مصطفیٰ آیا کرتے ہیں۔ اور یار میری قبر کی بھی تیاری کر لو، آخرت کے بارے میں بھی سوچو۔ تو نے جن کی رضا کے لیے گانے بجائے ہیں، جن کو راضی کرنے کے لیے رات بھر کودا ہے، ان کی یاری کو ذرا قریب سے تو دیکھ۔ آج کی زندہ ہے تو ہاتھ ملا رہے ہیں، تجھ سے گلے بھی لگ رہے ہیں، عید کے دن مبارکبادیاں بھی دے رہے ہیں۔ ذرا کے ایک بار دیکھ لے جیسے جسم سے روح نکل جائے گی۔ لوگ کہیں گے نہلانے کون آئے گا، دوست پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں گے تو کفن کون پہنائے گا، کوئی تجھے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو تجھے اپنا کہہ رہے تھے آج تیرے بدن سے ڈرنے لگ گئے ہیں، جو تجھے پیار سے سینے سے لگاتے تھے آج تجھے سر چھونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بڑی بے وفا دنیا ہے، تو نے کس کے لیے رب کو ناراض کیا ہے، جو تیری آنکھ بند ہونے کے بعد تجھے ہاتھ لگانے تک تیار نہیں ہے۔ آج دنیا کی سچائی بڑی کڑوی ہے صاحب، آج تیری سانسیں چل رہی ہیں تو صوفے بھی بچھائے جاتے ہیں، بستر بھی لگائے جاتے ہیں، عالیشان برتن میں کھانا دیا جاتا ہے، مگر یاد کر اس گھڑی کو جس دن تیرے بدن سے روح نکل جائے گی، تو بستر پہ لیٹے گا وہ بستر بدل دیا جائے گا، جس چادر کو اوڑھے گا وہ چادر گھر سے نکال دی جائے گی، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس نے اوڑھی ہے۔ اور صاحب یہ تیرے اپنے تھے جو تجھے سینے سے لگاتے رہے، جب روح نکلی ہے تو صاحب تیرے اپنے بیٹوں کی کہانی بتاؤں، تیرے بیٹے جن کے سینوں پہ جنہیں تو لٹاتا رہا، رات دن جن کی پیشانیاں چومتا رہا، کبھی سینے سے لگایا، کبھی گلے سے لگایا ہے، کبھی کاندھے پہ بٹھایا ہے، کبھی آغوش میں لے کے چلا ہے۔ یاد رکھ جس دن روح نکل جائے گی آواز دی جاتی ہے اسے نہلانے کون آئے گا، کہتے بیٹے تو نہلا دے، کہتا نہیں مجھ سے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ بھائی سے کہا جائے گا تو نہلا دے، تو کہے گا ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف روح تو نکلی ہے، ابھی بدلا کیا ہے؟ روح کے نکلنے کی دیر تھی کہ اپنوں نے چہرے موڑ لیے ہیں، روح نکلنے کی دیر تھی کہ اپنوں نے راستے بدل دیے ہیں۔ تجھے اپنے ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے، تجھے اپنے
छूने के लिए तैयार नहीं है, तू सबके लिए डरावनी सूरत बन चुका है। अब तुझे छूने से बंदा बच रहा है, तुझे हाथ लगाने से बंदा बच रहा है। ओ यार मेहरबानी करो, इनके लिए खुदा रसूल को न छोड़ो, इनके लिए खुदा रसूल को नाराज ना करो। और खुदा की कसम, जब तेरे बदन पे कफन डाल दिया जाएगा, तेरे मुंह को कपड़े से बांध दिया जाएगा, अंगूठों को भी बांधा जाएगा, और तुझे कागज देने के लिए एक नहीं चार चार आएंगे। लेकिन यही अपने जो तेरे बगैर कहते थे महफिल सूनी लगती है, जो तोड़ के तुझे सीने से लगाते थे, तुझे हाथ पकड़ने में फख्र महसूस करते थे, जब तुझे ये कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे, कोई कहेगा उतरो कोई कब्र में, तो देखा है तुमने लोग बगले झांका करते हैं, कोई कब्र में उतरने को तैयार नहीं होता है। उस साहब मैं पूछना चाहता हूँ, आज इससे इतनी दूरियां हो गई कि जिससे तुम गले मिला करते थे, आज हाथ पकड़ के कब्र में उतारने के लिए तैयार नहीं हो। कब्र में उतारा जाता है, उनको लाया जाता है जिनसे रिश्ते भी करीब के नहीं होते हैं, जिनसे कभी हाथ नहीं मिलाया गया, जिनको कभी सलाम तक हमने न किया, उन्होंने हमें पढ़ के कब्र में उतारा है। जब कब्र में उतारा, मनो मिट्टी डाली जा रही है, अपने भी खड़े हैं, पराए भी खड़े हैं, हर कोई कहता है यहाँ भी मिट्टी डाल दो, कोई कहता है इधर भी मिट्टी डाल दो, कहते हैं इसमें घास लगा दो, इसमें कपड़ा लगा दो ताकि सुराख न रहने पाए। और यार तेरी कब्र का एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया है, और तेरे अपने मनी मिट्टियों में डाल के जा रहे हैं, तेरे लिए हर रास्ता बंद कर दिया है। जब तेरे अपने तुझे छोड़ के जाने लगते हैं, फिर कहानी ये होती है साहिब, तू कब्र में उठ के बैठेगा और तू अपनों को आवाज देगा, आओ दुनिया में यारी निभाते रहे हो, आज तन्हा क्यों छोड़ के जा रहे हो, आज किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। और जो कहते थे तेरे बगैर महफिल सुनी रहती है, जो कहते थे तेरे बगैर दिल नहीं लगता, जो कहते थे कदम कदम पे साथ निभाएंगे, जो कहते थे साथ मरेंगे साथ जिएंगे, आज वो तुझे छोड़ के जा रहे हैं। सबने तुझे कब्र में छोड़ा है, जरा याद कर उस घड़ी को जब कब्र के अंधेरे में सब तुझे छोड़ के चले जाएंगे। खुदा की कसम, तू अकेला होगा, तन्हा होगा, अंधेरा होगा, जब तेरे अपने छोड़ेंगे, तुझे बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा, बल्कि सबसे पहले तेरी मदद के लिए हसनैन का नाना, तेरा मेरा नबी, कायनात का आका, रब का महबूब पैगंबर मदीने से चल के आएगा, और आने के बाद तेरी कब्र को आके रोशन फरमाएगा। खुदा की कसम, जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे, तब मदीने वाला आके तुझे सीने से लगा। साहिब जब काम उन्हीं को आना है तो फिर यारी भी उन्हीं से लगाओ, जब साथ उन्हें निभाना है तो आज जिंदगी में उनसे मोहब्बत करो, अपने जीते जी उनकी वफाएं दिल में बसा लो। वो जवानों जिंदगी 4 दिन की है, किसी ने कहा था उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए तो इंतजार, ये किधर गुजर जाएगी कुछ नहीं पता चलने वाला। हाँ, अभी बचपन का शूर तक ना हुआ था कि जवानी ने दस्तक दी थी, अभी जवानी का मतलब नहीं समझे थे कि बुढ़ापे ने आके गले में हाथ डाल दिया, वो अभी बुढ़ापे को गौर से देख भी ना पाए थे कि मौत ने आके गले में हाथ डाल दिया। ये यकीबात दीगरे आने वाली मंजिलें हैं, और ये मंजिलें भी नसीबों से मिला कर, ये मंजिलें भी किस्मत से मिला करती हैं। वरना हमने तो ऐसा देखा है साहिब, कितने दूल्हापन के घर से निकले हैं, घर से गए सेहरा था, खूबसूरत कपड़े थे, हजारों निगाहों का मरकज बने थे, लाखों निगाहें देख रही थी, और कितनी कितनी निगाहें इंतजार में जमी रहती हैं ये कब वापस आएगा। लेकिन साहिब जिंदगी भी बड़ी बेवफा है और दुनिया भी बड़ी बेवफा है। गए थे दूल्हा बन करके, लेकिन आए कफन में लिपट कर। इस जिंदगी का क्या भरोसा है, आज जवानी है तो रब को न भूल, आज जिंदगी है कोई बीमारी नहीं है तो खुदा और रसूल को न भूलो, वरना मौत का कुछ पता नहीं है। क्या साहिब हम जो हराम हलाल आंखें बंद करके कमा रहे हैं, क्या हमने सोचा कि ये हमारी कमाई हुई दौलत हमें बचाएगी, या दौलत का ज्यादा होना ये उम्र दराज की दलील है? नहीं, किसी भी दौलत की कसरत से हो जाना इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारी उम्रें लंबी होंगी। हमने तो यहाँ तक देखा लोग पैसा कमाने पर प्रदेश जाते हैं और कमाते 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 वक्त गुजार देते हैं काफी, और उसके बाद दौलत की धुन ऐसी होती है, फोन करके कहते हैं मकान कितने माला बन गया, क्या मंजिल मकान हो गया, इतने मंजिल हो गया, इतने मंजिल हो गया। ठीक है आ रहा हूँ, अभी रास्ते ही में थे, अपनी बनाई हुई दौलत के मकान को देखा भी नहीं था कि मौत ने पहले आके हाथ पकड़ लिया।
وہ صاحب اس زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کہ دولت بچا لے گا؟ روزی حلال تلاش کرو، 40 کمائی بچوں کو کھلائیے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جس طرح غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے۔ کھیت والے لوگ ہیں، انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں اس میں کون سی دوا ڈالیں، اس کا پتا جل رہا ہے، یہ سفید ہو رہا ہے، یہ پیلا ہو رہا ہے، یہ مڑ رہا ہے، اور تم نے کھیتی میں جو 6 مہینے میں کٹنے مٹنے والی چیز ہے اس کو تم نے پروان چڑھانے کے لیے کتنے وکیلوں کتنے انجینئر سے مشورے کیے کہ اس میں دوا کون سی چلے گی، کتنے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ کوئی دوا نقصان تو نہیں کرے گی۔ تم کھیتی کو دوا دیتے ہو تو 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہو، وہ یار کبھی اولاد کو روزی کھلاتے ہو، کبھی مولوی سے پوچھا اس کام سے کما کے لایا ہوں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، کبھی امام سے جا کے پوچھا یہ لقمہ اولاد کو کھلاؤں گا کہیں اس کے خون میں تو اثر پیدا نہیں کر دے گا، کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو۔ کھیتی پہ دھیان ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بچوں کی زندگی پہ دھیان ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ پیاز کا کام مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سب سے زیادہ بیاض کا کام مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ سود بیاض پر مسلمان گرا ہوا ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ سود کا 1 روپیہ، بیاض کا 1 روپیہ اللہ اکبر کھانا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنا۔ لاکھوں روپے حلق سے اتار گئے، آخرت کی فکر ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں حضرت حبیب یمنی بیاض کا بہت بڑا کاروبار تھا، اتنا بڑا کاروبار بیاض کا کہ سب سے بڑے بیاض خوراک کہے جاتے تھے۔ مگر صاحب اللہ بھی بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو، خدا کی قسم تیری آنکھ سے آنسو نکلنے کی دیر ہے، اس کے یہاں سے بخشش میں دیر نہیں ہے۔ حضرت حبیب یمنی بہت بڑا کاروبار تھا بیاض کا۔ بیوی اکثر کہا کرتی تھی سرتاج یہ کام چھوڑ دو، جب تم کسی سے بیاض کا پیسہ لاتے ہو نا تو غریبوں کا دل دکھتا ہوگا۔ کبھی بیوی کی بات نہیں مانی، کبھی سمجھی نہیں۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غریب عورت کو بیاض کا پیسہ دیا ہوا تھا، میں اس کے دروازے پہ گیا، اس نے کہا پیسہ نہیں ہے پھر آ کے لے جانا، کہتے میں واپس آ گیا، پھر دوسری مرتبہ گیا، اس نے پھر واپس کر دیا، کہتے میں تیسری مرتبہ گیا، جیسے میں گیا اس نے پھر کہا میرے گھر پہ کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے حبیب یمنی، میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، مہربانی کرو واپس چلے جاؤ، کبھی پیسہ ہوگا میں تمہیں واپس کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں تمہیں، جیسی اس نے اتنی بات کہی تھی نا، میں کہنے لگا خاتون 3 چکر لگا دیے ہیں، آج خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ خاتون کہتی ہے حبیب میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آج 3 دن کا فاقہ ہے، بڑی مشکلوں کے ساتھ مجھے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے لائی ہوں، مہینے گزر گئے میرے بچوں نے گوشت کی صورت نہیں دیکھی تھی، کئی دن سے بچوں کی خواہش تھی ماں اگر ہو سکے تو گوشت کھلا دے، جب پڑوس میں گوشت بنا کرتا ہے میرے بچے مجھ سے بار بار کہا کرتے تھے اے حبیب آج کئی دن کے بعد مجھے گوشت ملا ہے، اس کے سوا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حبیب کہتے ہیں پھر ایسا کر وہی گوشت کا ٹکڑا لا کے دے دے، جیسے حبیب نے اتنا کہا ہے خاتون کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں حبیب میرے بچوں کے درمیان تھوڑی دیر سے خوشیاں آئی ہیں، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا واپس چلا جائے گا تو میرے بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی، مہربانی کر پہنچ جب تیرے پیسوں کا انتظام کر دوں گی، جب واپس چلا جا۔ حبیب یمنی کہتے ہیں میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں نے کہا میں پیسے لینے آیا ہوں، کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی نے اتنا کہا، خاتون کہتی ہے حبیب معاف کر واپس چلا جا، جیسی کہتی ہے کہ حبیب نے گوشت کی سفارش کی، مجھ سے ضد کی، میں نے کہا حبیب معاف نہ کر ایسا، آپ فرماتے کہ میں نے نہیں مانا، اندر گیا، میں نے گوشت کے ٹکڑے پہ ہاتھ ڈالا، جب لے کے چلنے لگا بچے ماں کے قدموں سے لپٹ گئے، رو کے کہنے لگے ماں کیا آج بھی گوشت نہیں کھا پائیں گے، اے ماں کیا آج بھی ہم گوشت کے لائق نہیں رہ گئے ہیں۔ حبیب یمنی فرماتے خاتون تڑپ گئی، رونے لگ جاتی ہے اتنا سن کے۔ حبیب کہتے میں نے اس کی ایک نہ سنی، اس نے 1000 منتیں کی، ہاتھ جوڑے پیر پکڑے، میں نے دھکا دیا گھر آ گیا، اپنی
بیوی سے کہا بیوی ذرا گوشت بنا دے. کہتے میری بیوی نے گوشت بنانے کے لیے رکھا. اس سے پہلے مجھ سے کہا حبیب یہ لائے کہاں سے ہو؟ کہنے لگے فلاں کے گھر پیسے لینے گیا تھا لیکن پیسے نہ مل سکے تو گوشت اٹھا کر کے لے آیا ہوں. کہتے میری بیوی مجھ سے کہنے لگی حبیب گناہوں سے توبہ کر دے ورنہ اللہ کی لاٹھی میں آواز لگی ہوا کرتی ہے. فرماتے میں نے بیوی کو ڈانٹا اور کہا جلدی کر گوشت بنا, زیادہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہ کی ہے. فرماتے اس کے بعد میں تو نہانے کے لیے چلا گیا. میری بیوی نے گوشت بننے کے لیے چولہے پہ رکھا ہے. فرماتے میں نہا کے واپس آیا. میری بیوی آنے کے بعد چولہے پر جو گوشت بن رہا تھا جس ہانڈی میں اس کا برتن ہٹا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ جس کے اندر نمک مرچ ڈالا گیا تھا, پانی ڈالا گیا تھا. اب وہ پانی نہ تھا بلکہ سب کا سب خون بن چکا تھا, سارا کا سارا خون بن چکا تھا. عورت کی چیخ نکل جاتی ہے, رو کے کہتی حبیب میں نے تجھ سے کہا تھا اللہ کا عذاب آتا کہ تم آواز نہیں ہوا کرتی ہے. یہ دیکھ آج اللہ کا عذاب اتر چکا ہے. میں نے کہا خاتون کیا ہوا؟ میری بیوی نے کہا دیکھ ہانڈی میں گوشت کی بجائے خون ابل رہا ہے. فرماتے میں نے دیکھا میرا کلیجہ دھڑکنے لگ گیا. میں سوچنے لگا یا اللہ اب میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ میں نے بڑے غریبوں کے دل دکھائے ہیں, میں نے بڑے لوگوں کو تکلیف دی ہے. فرماتے بس میں توبہ کی دھن میں نکل چکا, اللہ والے کی تلاش میں جا رہا تھا, ہے کوئی جو مجھے توبہ کرا دے. فرماتے جب میں راستے سے گزر کے جا رہا تھا بچے کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے, مجھے دور سے آتے دیکھا. میرا پاپ اتنا بڑا تھا, میرا گناہ اتنا بڑا تھا کہ بچے دور سے دیکھ کے کہتے ہیں اے بچوں راستہ خالی کر دو, وہ دیکھو حبیب امنی آ رہا ہے, اتنا بڑا پاپی ہے, اگر اس کے دامن سے لگنے کے بعد ہوا ہمیں لگ جائے گی تو ہم بھی جہنمی بنا دیے جائیں گے. جیسی بچوں نے اتنی بات کہی ہے حبیب اپنی طرف میں لگ جاتے ہیں, رو کے کہتے ہیں پروردگار میں تیرا بندہ اتنا بڑا پاپی ہوں کہ تیری بندے کے آج میرے گناہ سے اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ میرے دامن سے لگنے والی ہوا سے اجتناب کر رہے ہیں. اب بے قراری کا عالم ہے حبیب کے دل میں, دل ادل بدل ہو رہا ہے, دل کی دنیا بدل چکی ہے. تلاش میں نکلے ہیں اللہ والے کے, اور خدا کی قسم ایک اللہ والے کی چوکھٹ پہ پہنچے ہیں, قدم پکڑ کے کہتے ہیں خطا ہو گئی ہے, ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزار کی ہے, ساری زندگی پیاس لیتا رہا ہوں, لوگوں کو ستاتا رہا ہوں, مہربانی کر دیجئے آج بڑا کے توبہ کرا دیجئے. حبیب یمنی کہتے ہیں میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی ہے اور روتے روتے واپس پلٹا. فرماتے پھر وہی بچے ہیں, وہی راستے ہیں, اور بچوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا ہے تو اب بچے کہتے ہیں اے بچوں راستہ خالی کر دو, حبیب آ رہے ہیں, حبیب یمنی آ رہے ہیں. بچے کہتے ہیں اس لیے کیا اس وجہ سے راستہ خالی کر دیں کہ اس کے گناہ دامن سے لگنے والی ہوا ہمیں جہنمی بنا دے گی. ایک بچے نے کہا تھا نہیں اب یہ حبیب یمنی بن گئے ہیں, اب ان کے دامن سے لگنے والی ہوا گناہ جہنم نہیں دے گی. اب ڈر یہ ہے کہیں ہمارے قدموں سے اڑنے والی تھا اگر حبیب کے دامن پہ پڑ جائے گی تو ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ حبیب جب یہاں سے گیا تھا تو سود خور بن کے گیا تھا, اب جو واپس آیا ہے تو رب کی بارگاہ کا مقرر بن گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, علماء سنت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام مفتی حماد رضا مراد آبادی. بہت اچھی مہربانی کرو حرام کمائی سے بچو, اللہ توفیق دے تو حلال کمائی. ہم لوگوں کا مزاج ہے, ہم کہتے ہیں عبادت, تو ہماری عوام عبادت سے مراد صرف نماز سمجھتی ہے. ہماری قوم عبادت کا مطلب صرف نماز سمجھتی ہے. وہ ابھی شب برات گزری ہے جوانوں, آپ کے گاؤں کا بھی ہوگا حال یہ, میں نے تو اکثر گاؤں میں دیکھا ہے. شب برات گزری ہے, عبادت کے نام پہ لوگ تماشے کرتے ہیں, عبادت کے نام پہ تماشے. نوجوانوں کو دیکھا ہوگا موٹر سائیکل میں چابی لگائی ٹنکی بھروا لیں گے پہلے, کیوں آج شام کو قبرستانوں کے چکر لگا لیں, ادھر سیلف مارا ادھر مارا ادھر, پوری رات اس قبرستان سے اس قبرستان, اس قبرستان سے اس قبرستان, نتیجہ زیرو. قبرستان جانے کی اجازت ہے, حکم ہے, لیکن موج مستی کا حکم نہیں. فرمایا گیا پرانی قبر کے قریب جا کے بیٹھ جایا کرو, اس کی ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کو دیکھا کرو, اس کے بیٹھے ہوئے ڈھانچے کو دیکھا کرو, اور قبر کو دیکھ کے یہ بھی یاد کیا کرو آج یہ اس کا مکان ہے, کل میرا مکان بنے گا.
اس لیے حکم قبرستان میں جانے پوری رات ایسی تماشوں میں گزارتے پوری رات تماشوں میں گزر جاتی ہے. وہ یار رب کو منانے کے ڈھنگ سیکھو, رب کو راضی کرنے کے ڈھنگ سیکھو. نکاح کس کی سنت ہے بتاؤ گے؟ نیچے والے بولے نکاح کس کی سنت ہے؟ اتنی ڈر کے بتا رہے ہو یار, اتنا بڑا کام ہے کہ سب کو پتا ہے. کسے کسے مرنا کوئی بتائے گا؟ تو جیسے موت عام ہے نا ایسے ہی نکاح بھی مشہور ہے. نکاح کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے نکاح. اور نکاح کو اہمیت کتنی دیتے ہیں ہم شادی میں؟ صرف اتنی جتنی دیر میں قبول 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 ہو جائے. باقی اسٹیج پہ حکومت شیطان کی, محفل میں حکومت شیطان کی, جہاں کھانا چلتا وہاں حکومت شیطان کی. اور کیا کہا جائے اور کہاں تک کہا جائے؟ جتنے جوان جائیں گے نا بارات میں سب چکنے ہو کے جائیں گے سب. اور جس کی ہوگی بھی نا تو وہ اس میں ڈیزائن ڈال کے جائے گا. عجیب حال ہے, کوئی بچھو بنائے کھلیا منہ, کسی نے چھپکلی بنا رکھی ہے. وہ یہاں نہ بنا, دیر نہیں ہے, قبر میں آنے کی دیر ہے. ایسے کی گرے اللہ مسلط کرے گا, نہ تو نے سوچے ہوں گے نہ تو نے سنے ہوں گے. نبی کی سنت کا مذاق بنانے والے انتظار کر اس گھڑی کا جب قبر میں اٹھا کے پٹکا جائے. میں کہتا ہوں نبی کی زندگی سے قریب ہو جوانوں, پورے بدن کو بدلنے کی بات نہیں کرتا. ان سے پوچھو جنہوں نے چہرے پہ جوانی میں داڑیاں رکھی ہیں, خدا کی قسم چہرے پہ داڑھی آنے کی دیر ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کرم مدینے سے شروع ہو گئے. صرف ایک سنت کی اتنی برکتیں, اور پھر اگر پوری زندگی نبی کے طریقے پہ اگر گزاریں گے پھر کتنی برکتیں آئیں. اب ہم دیکھو کتنی رسمیں ہماری واہیات رسمیں, براتیں نہیں چل رہی, آفتیں چل رہی ہیں. 600 براتیں, 600 1200. لڑکی والا پوچھا کتنے آئیں گے؟ کہہ رہا بس کچھ نہیں, 600 لوگ ہو جائیں گے. کہہ رہا بس کچھ نہیں 600 ہو جائیں گے, اور اپنا اپنا معلوم ہے 100 کارڈ چھپائیں کھائیں. یہ اپنی اوقات ہے. اور لڑکی والے کے سر پہ پورے ڈیلے پھوڑ گیا. براتی کتنے کہ 600, بس اتنی ہو پائیں گے. کہاں زیادہ وعدہ لوگ رہے گے. وہ یار سوچ, جس نے بیٹی دے دی اس نے تجھے سب کچھ دے دیا, اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہوگی؟ اور کچھ تو اتنے ڈھلوے ہیں, پتا چل جائے کل بارات جا رہی تو آج سے کھانا چھوڑ دے گے. اور کتنے براتیوں کی جیبوں میں جلزیرے نکلیں گے, آسمانے کی گولیاں گھر سے لے کے چلتے پیٹ خراب نہ ہو جائے. یہ سچائی ہے. دعوت ایک آدمی کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تم دونوں بھائیے چلے جائیے. طریقے کوئی؟ ارے یار اس سے پوچھ جس نے بیٹی کی شادی پہ کھانے کا انتظام کیا ہے, دروازے پہ بارات آئی نہیں ہے, ابھی کھانا بن رہا ہے, وہ غریب کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے, کہتا ہے یار کوئی کمی مت چھوڑ دینا, کوئی کمی مت چھوڑ دینا. جیسی بارات آ کے بیٹھی ہے, کھانا شروع ہوتا ہے, پھر بیٹی کے باپ کے دل پہ پوچھو کیا گزرا کرتی ہے, ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ لاج رکھ لینا, یا اللہ لاج رکھ لینا, میری عزت بچا لینا, یا اللہ بیٹی کا باپ ہوں کوئی کمی نہ رہ جائے, اگر کمی رہ گئی تو زندگی بھر بیٹی کو تانے لوگ دیتے رہیں گے. اللہ اکبر. یہ بیٹی والوں سے پوچھو جن پہ کیا گزرا کرتی ہے. اور تو برات میں 600 کو لے کے آ گیا, 1100 کو لے کر کے آیا ہے. کبھی تو نے سوچ تو لیا ہوتا اگر وہاں پہ کھانا کم پڑ گیا اس غریب باپ کی آبرو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ کبھی تیرے آگے جا کے کہہ رہا ہے, باپ بیٹی کا کہتا ہے نمک کم ہو تو معاف کر دینا, مرچ زیادہ ہو تو معاف کر دینا. لیکن ہماری قوم اتنی بڑی بے غیرت ہے, ناک تک کھا کے اٹھا کرتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد تیری منہ میں ڈال کے کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن نمک تیز کر دیا گیا ہے, سب کچھ ٹھیک تھا لیکن مرچ کم رہ گئی ہے, اور تیرا تو پیٹ بھر گیا تھا, پھر تجھے کھانے میں عیب نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اگر کھانے میں نمک زیادہ بھی تھا, چلے الگ سے نہیں اتر رہا تھا, تو چھوڑ دیتا. ایسا تو نہیں تیرے گھر پہ کھانے کی کمی ہے, ایسا تو نہیں یہاں نہیں کھاتا تو بھوکا مر جاتا, کم کھاتا, ایک تو لقمے کھا کے اٹھ جاتا, پانی پی لیتا. اگر تجھ سے صاحب کھانا پوچھتا کہ بتا کھانا کیسا لگا, مسکرا کے کہہ دیتا بہت اچھا بنا ہے, اللہ برکتیں دیتے. اور خدا کی قسم صرف غریب نہیں مسکراتا, اس کی مسکراہٹ کے ساتھ مدینے والا مصطفیٰ مسکراتا.
سبحان اللہ بہت اچھا مفتی صاحب بہت اچھا یہ عام باتیں ہیں ہمارے سماج میں کھا کے ابھی اٹھے نہیں عیب پہلے نکالنے شروع کر دیے تجھے نبی کی زندگی بتا دوں دوسروں کے کاموں میں کمیاں نکالنے والوں اپنے آپ کو بڑا شان والا سمجھتے ہو میں نے اکثر دیکھا ہے جن کو صحیح سے زندگی میں مرچ کھانے نہ ملی نا وہ کہتے ہیں یہاں پہ مرچ صحیح نہیں ہے جن کی چنکیوں پہ چوہے اذان دیتے رہے وہ کھانوں میں عیب نکالا کرتے ہیں تجھے نبیوں کے سلطان کی کہانی بتاؤں سید الانبیاء کی داستان سناؤں فتح مکے کا دن ہے میرا نبی آ رہا ہے ہزاروں صحابہ ساتھ ہیں اللہ اکبر ہزاروں تلواریں ہیں میرے نبی نے مکے میں شان سے قدم رکھا ہے یہ وہی مکہ ہے جہاں سے رات میں نکالا گیا ہے یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ راستے میں پتھر مارے گئے ہیں یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ کلمہ پڑھنے کے بدلے میں خاندان ٹوٹے ہیں اسی مکے میں جب میرے نبی فاتح بن کے تشریف لائے ہیں خدا کی قسم گردن جھکی ہے مصطفیٰ کی آج مکے کے بڑے بڑے طاقتور ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کوئی سوچ رہا تھا یہ میرے مہمان بن جائے کوئی چاہتا تھا میرے دسترخوان پہ کھا لے لیکن آؤ نبی کی ایک چچا زاد بہن ہے نام ام ہانی ہے جس دن سے کلمہ پڑھا ہے شوہر چھوڑ کے چلا گیا غربت کی زندگی گزر رہی ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بچے راستے میں تھے میرے نبی کی آمد ہو رہی ہے سرکار کو بچوں نے آتے دیکھا ہے توڑ کر کے ماں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے کہتے ماں تو زندگی بھر جس نبی کی کہانی سناتی رہی ہے آج ہم نے اسی محمد کو دیکھ لیا ہے تو نے ساری زندگی جس کی محبت میں آنسو بہائے ہیں آج ہم نے اسے مکے میں آتے دیکھا ہے ماں نے کہا تھا بیٹے کس کی بات کر رہے ہو کہا ماں جسے تو بھائی کہا کرتی ہے آج وہی مکے میں محمد آئے ہیں کیسے اتنی بات ام ہانی نے سنی ہے کہا بیٹے تمہاری نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے کہا نہیں ماں آج ہزاروں تلواریں ان کے ساتھ ہیں کئی ہزار صحابہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں کیسی اتنی بات بچوں نے کہی تھی ماں کہتی بیٹے مبارک ہو اگر وہ آئے ہیں تو مبارک ہو بچے کہتے ہیں ماں تو کہا کرتی تھی کہ جب گرمی لگتی تھی تیرے کمرے میں آ کے لیٹا کرتے تھے جب پسینہ آتا تھا تو بوتل آتی تھی اے ماں بتا تو صحیح وہ غربت کا دور تھا آج وہ فاتح بن کے آ رہے ہیں اے ماں بتا کہ آج وہ تیرے دروازے پہ آئیں گے کہ نہیں کیا انہیں آج بھائی بہن کا رشتہ یاد رہے گا کہ نہیں حضرت ام ہانی کہتی ہے جیسی بچوں نے اتنی بات کہی تھی میرا کلیجہ تڑپ میں لگ گیا تھا میں سوچنے لگی تھی اگر ہاں کہتی ہوں نہ آئے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی اور اگر آ گئے نہ کہوں گی تو پھر بچے کہیں کہ ماں کیسے کہہ دیا تھا بچے نے کہا ماں بتاتی کیوں نہیں ہے کیا وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ہم غریب ٹھہرے ہیں آج وہ مکے کے سردار بن کے آ رہے ہیں اے ماں بتا تو صحیح کیا آج انہیں ہم غریبوں کا رشتہ یاد رہ جائے گا ام ہانی فرماتی ہاں بیٹے وہ بہن کا رشتہ ضرور یاد رکھیں گے فرماتی ابھی میں باتیں کر رہی تھی کہ اچانک میرے دروازے میں دستک ہوئی میں نے پوچھا کون آواز آئی انا محمد الرسول اللہ انا محمد الرسول اللہ اتنی آواز کا آنا تھا میں تو اپنی جگہ پہ کھڑی تھی میرے بچوں نے چھلانگ لگائی دروازے پہ پہنچے جیسے دروازہ کھلا کیا دیکھتی ہوں میرا بھائی محمد الرسول اللہ جل وعلا ہے میرے آقا آئے کھڑے ہیں سرکار کو دیکھ کے ام ہانی فرماتی ہے میں سوچتی رہ گئی آ گئے میری چوکھٹ پہ اللہ اکبر نبی فرماتے ام ہانی صرف دیکھتی رہو گی اندر آنے کی اجازت ہوگی میں نے کہا حضور تشریف لائیے فرماتے آقا تشریف لائے اور آنے کے بعد میرے گھر کے اندر کوئی عالیشان بستر نہ تھا غربت کا زمانہ تھا شوہر چھوڑ کے چلا گیا تھا بچوں کو کیسے پال رہی تھی یہ صرف میں جانتی ہوں کہا حضور آئے اور آنے کے بعد بیٹھنے کا ارادہ کیا تو نبی نے چادر نہیں دیکھی تھی نبی نے بستر نہیں ڈھونڈا تھا فرماتی میرے آنگن میں ایک پھٹا ہوا بوریا بچھا ہوا تھا میرے سرکار آ کے اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں فرماتی سرکار بیٹھے ہیں اور پھر میرا چہرہ دیکھ بھی رہے ہیں آنسو بھی بہا رہے ہیں ام ہانی فرماتی ہے اس کے بعد نبی فرماتے ہیں ام ہانی میری بہن بہت تیز کی بھوک لگی ہے گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو جلدی لا کر کے دو ام ہانی فرماتی جیسے نبی نے اتنی بات کہی تھی میں فوراً اٹھی ہوں جا کر کے میں سوچنے لگی یا اللہ آج تیرا محبوب میرا مہمان بنا ہے میرے گھر میں کھانا بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تیرے محبوب کو کیا کھلاؤں فرماتی میں سوچ ہی رہی تھی نبی فرماتے ہیں ام ہانی آج مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے دسترخوان پہ کھا لو کسی نے کہا تھا میرے دسترخوان پہ کھا لو لیکن میں نے سب سے کہہ دیا تھا آج میں سب سے پہلا کھانا تمہارے دسترخوان پہ نہیں کھاؤں گا اگر کھاؤں گا تو اپنی بہنوں پہ ہاری کے دسترخوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیثیت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ واہ واہ سبحان
سبحان اللہ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ابھی تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آج اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے صاحب، کسی کے دسترخوان میں عیب نکالنا بہت آسان ہے، اور کچھ لوگ اتنی نزاکت میں آ جاتے ہیں، خاص کر کے جو نئے امیر ہوتے ہیں۔ نئے امیر اور پرانا غریب برابر ہوتے ہیں، ان کی پیالیاں بتا دیتی ہیں کہ کس اوقات کا آدمی ہے۔ جنہیں نئی نئی دولت ملتی ہے نا تو پرایوں کی بات نہیں کرتا، جب اپنے سبوں کے گھر جاتے ہیں نا تو پہلے کتنی بھی صاف بستر ہو یوں کپڑا لیں گے اور ایسے جھاڑ دیں گے، کتنی بھی صاف ہے، نزاکت دکھا رہا ہے۔ کیا دکھا رہا ہے کہ یہ بستر تیرے لائق نہیں ہے، یا تو نے جو کپڑے پہنے یہ میلے ہو جائیں گے؟ اور خدا کی قسم کپڑے میلے ہو تو چل جائے گا، اگر دل میلا ہوا تو نہیں چل سکتا ہے۔ اتنی گندگی تو کپڑے میں بھی نہیں آ سکتی جتنی تو نے دل میں بھر رکھی ہے۔ سگا بھائی بہن کے دروازے پہ جائے، بستر چھاڑ کے بیٹھ جائے، پانی لانا، گلاس اٹھائے گی بہن بھانجی، کہتا ذرا صحیح سے بولے نا، کیوں زہر لگائے اس میں؟ نہیں، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تیری اوقات یہ کہ تو غریب ہے، میں امیر ہوں۔ کھانے بیٹھے گا برتن میں، پلیٹ اٹھا کے یوں ہی دیکھے گا کچھ لگا تو نہیں ہے۔ جس کی اپنی اوقات یہ ہے کہ جس بستر پہ یہ خود سویا کرتا اس میں کتے بیٹھا کرتے ہیں، بہن کے گھر جا کر کے بستر دیکھ رہا ہے، پلیٹ دیکھ رہا ہے۔ تو یار کبھی تو نے سوچا، تو نے جیسی پلیٹ کو ہاتھ لگایا یوں دیکھنے لگا، اور تو نے نہ سوچا لیکن بہن کو احساس ہو گیا کہ اس نے آج مجھے غربت کا احساس دلا دیا ہے۔ تو نے جا کے بستر جھاڑا، تو نے بھلے نہ سوچا لیکن بہن سمجھ گئی اس نے مجھے غریبی کا تانا دے دیا ہے، اور مہربانی کرو بہن کے گھر جا کے اسے چھوٹا نہ سمجھا کرو۔ اگر بہن غریب بھی ہے تو تیری بہن لگا کرتی ہے، خدا کی قسم یہ وہ ہے، اگر تو غریب ہوتا یہ امیر ہوتی، مر جاتی تیرا دامن نہ چھوڑتی۔ دنیا اگر تجھے غریب کہتی نا، سینہ آگے کر کے کہتی سن یہ بھائی میرا ہے، غریب ضرور ہے، اگر پیسے کی بات ہے تو فکر نہ کرنا، اور بھائی بات تیری ہوگی دولت تیری بہن کی آگے آ جائے۔ یہ بہنوں کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن آج ہم ہیں تو بہنوں کو رسوا کرنے پہ لگے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں چھوٹا بڑا دکھا رہے، چھوٹا بڑا کہ تو چھوٹا ہے میں بڑا۔ کب تک بڑا ہے جب تک آنکھ بند نہیں ہو رہی، ورنہ تجھے بھی کفن اتنا ہی ملے گا جتنا غریب کو ملے گا، اتنی جگہ ملے گی قبرستان میں جتنے غریب کو ملے گی۔ اور کسی کو چھوٹا ہونے کا احساس نہ دلا۔ اور رشتے کیسے نبھائے جاتے میرے نبی سے سیکھ۔ حضرت ام ہانی کہتی، نبی نے فرمایا ام ہانی بھوک بہت تیز کی لگی ہے، کچھ وہ تو لاؤ۔ فرماتی کچن میں گئی، میں سوچنے لگی یا اللہ تیرے محبوب کو کیا پیش کروں، میں بھی بے قرار تھی، میں سوچ رہی تھی کیا کھلاؤں نبی کو، گھر میں کچھ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ فرماتے میں نے ابھی کچھ دیر لگائی تھی، اچانک میرے نبی کی آواز آتی ہے ام ہانی کچھ تازہ مت بنانا، بلکہ جو بھی رکھا ہو گھر میں وہی لا کر کے کھلا دے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو یہ میرے نبی نے کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی کہ نبی جانتے ہیں ام ہانی کے آنگن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کچن خالی ہے، دسترخوان خالی ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا ام ہانی کچھ نیا مت بنا دینا، بلکہ جو رکھا ہو وہی لا کے کھلا دینا۔ ام ہانی فرماتی میں نے کچن میں دیکھا ایک جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تھوڑا سا پیالے میں سرکہ موجود تھا، میں نے وہی سوکھا ٹکڑا لیا، ایک سرکہ کا پیالہ لیا، لے جانے کے بعد میں نے نبی کے آگے رکھا ہے۔ جیسی میں نے آگے جا کے رکھا، میرے نبی نے دیکھ کے چہرے پہ بل نہیں ڈالے ہیں، ابھی ماتھے پہ لکیریں نہیں آئی ہیں، یہ نہیں کہا تھا ام ہانی یہ کیا رکھ دیا ہے۔ فرماتی میں نے دیکھا، نبی دیکھ کے مسکرائے، ہاتھ آگے بڑھایا، سرکار نے تھوڑا سا ٹکڑا توڑا، توڑنے کے بعد سرکے میں ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد نبوت والے منہ میں رکھا ہے۔ رکھنے کے بعد ام ہانی فرماتی ہے میں نبی کو دیکھ رہی تھی، بڑی مشکل سے وہ روٹی کا ٹکڑا چبایا جا رہا ہے، آقا کریم چباتے جا رہے ہیں، اس کو چبانے میں نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اثر چہرے پہ نہیں آیا ہے، اثر چہرے پہ نہیں آیا ہے۔ فرماتی مصطفیٰ چباتے رہے، بڑی مشکل سے جب چبایا گیا، اس کے بعد نبی نے پانی کے ذریعے اس لقمے کو حلق کے نیچے اتارا۔ ام ہانی فرماتی میں دیکھ رہی تھی، نبی بڑی مشکل سے اس سوکھے ٹکڑے کو کھا رہے ہیں۔ فرماتی جب کھا چکے، نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا ام ہانی کیا لا کے دیا تھا، یہ میرے کھانے کے لائق نہ تھا، ام ہانی تو نے کیا آگے رکھ دیا، بلکہ فرماتی ہے قربان جاؤں اپنے آقا کی شان پر۔ فرماتی جب وہ کھا چکے ٹکڑا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے تو نے پیٹ بھرنے کا انتظام کر دیا ہے، اور اس کے بعد کہا تھا ام ہانی تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، علماء اہل سنت، مفتی محمد حماد رضا مراد آبادی، واہ واہ۔ مہربانی کرو کسی کے کھانے میں عیب نہ نکالا کرو۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے انتظام کرتا ہے، اگر اسے تجھے کچا بھی کھلانا ہوتا تو اتنی دیر آگ نہ جلا کر۔ تجھے پتا ہے غریب آدمی کھانے کے لیے کتنی دقتیں اٹھاتا ہے، کہاں سے اکٹھا کر کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور تو نے 1 منٹ میں اس میں لات مار دی۔ تو دیوار کھڑی کرے جس کو توڑ کے بنایا جا سکتا ہے، اور کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اینٹ ادھر نکل گئی، مالک کے دل میں آتا ہے یہ اینٹ اٹھا کے اس کے سر میں مار۔ تیری دیوار کی کوئی برائی کر دے تو تجھے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ یار جس نے 3 سال لگ کے اس لیے محنت کی کہ بچی کی برات کو کھانا دینا ہے، آنے والے مہمانوں کا پیٹ بھرانا ہے، 3 سال کی محنت تو نے لمحوں میں ختم کر دی۔ اور پھر نعرے لگتے ہیں وہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جھوٹے ہیں یہ نعرے۔ یہ نعرے تب اچھے لگیں گے جب تم کسی کی کمی دیکھو تو اس پہ پردہ ڈال کے چلو۔ اگر کسی غریب کے یہاں کمی دیکھو، وہ یار چار جایا کرتے ہو، پتہ چلے نا بیٹی کا نکاح ہے تو آدھا کھانا گھر سے کھا کے چلے جایا کرو، وہاں جا کر کے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے 2 لقمے کھا لیا کرو۔ اور خدا کی قسم تو نے اپنے حصے کا اگر 1 وقت کا کھانا کسی باپ کے دسترخوان پہ چھوڑ دیا اور وہ کھانا کسی باراتی کے پیٹ میں چلا گیا اور اس کھانے کے بدلے میں بیٹی کے باپ کی عزت بچ گئی تو یاد رکھنا تو قبر میں بعد میں پہنچے گا۔ عزت بچانے کے لیے مدینے والا مصطفیٰ پہلے آ جائے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ عزتوں کی حفاظت کرو، دوسروں کی عزتوں کی قدر کرو، اپنے گھر سے تھوڑا کھا کے جایا کرو، وہاں پہ جا کے ہم پیٹ نہیں بھرنا، وہاں جا کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کی عزت بھی بچانا ہے۔ یہ کام ہے دعوتوں والے کو، براتوں والے اللہ معاف کرے۔ پہلے کہتا ہے لڑکا والا اسٹینڈنگ میں کھانا چاہیے، وہ بتا دیتا میرے ساتھ جتنے آ رہے ہیں سب کے سب گدھے ہیں۔ ہاں گدھے کھڑے ہو کے کھاتے، انسانوں کا طریقہ تو بیٹھ کے کھانے کا ہے۔ پہلے بتا دیتا گدھے آ رہے ہیں جتنے کھائیں، وہ کھانے کا بھی کوئی اسٹائل لگے ہوتے ہیں۔ میں 1-2 برات میں چلا گیا بھائی، نکلنا بھاری پڑ گیا، مولوی کو تو ایسی جگہ پانی تک نصیب نہیں ہوتا بھائی، ہاں نکلنا بھاری پڑ گئی۔ یہ میں سوچنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہ ملا تھا کھانا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تقدیر سے سب کو رزق ملتا ہے، جس کا جہاں دانا لکھا ہے وہ ٹالا نہیں جاتا، اور جہاں ہے ہی نہیں وہ مل ہی نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھیے، تو کرتے کیا پلیٹ میں رکھیں، اور دیکھو جہاں کھائیں گے نا وہاں آپ کو آدھا پھینکا ہوا ملے گا، پھینکا ہوا ملے گا۔ اتنی تزیین، اتنی بربادی ہم کرتے ہیں۔ وہ میرے نبی نے فرمایا سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو دسترخوان پہ گرا ہوا اٹھایا جائے۔ یہ تعلیم ہے میرے نبی کی، سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو دسترخوان سے اٹھا کے کھایا جائے، اور تم پھینک دیا کرتے ہو۔ نبی نے کھانے میں طریقے بتائے، گرا ہوا پہلے اٹھا کے کھاؤ، تمہیں نہیں معلوم اللہ نے نہ جانے کس دانے میں برکت رکھی۔ یہ ہے ہمارے بیچ طریقے نہیں۔ مولوی ایسی حدیث سناتے جو اس میں 1 رات میں جنت میں چلے جائے، اتنی سستی ہے نا، لے لیا آ کے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی نا حضرت بلال کوڑے نہیں کھاتا، اتنی سستی ہوتی زنیرہ کی آنکھیں نہیں نکالی جاتی، اتنی سستی ہوتی حضرت سمیہ کو نیزہ نہیں مارا جاتا، اتنی سستی اگر جنت ہوتی حسین کربلا میں 72 نہ لٹا دیا۔ کتنی قیمتی ہے جنت یہ پوچھے کوئی حسین سے، کتنی قدر ہے جنت کی کوئی پوچھے نبی کے چچا میرے حمزہ سے، جنہوں نے کلیجہ اس لیے دے دیا کہ اللہ کی جنت مل جائے۔ ہمارے دماغ ہی خراب ہو گئے، کھڑے ہو کر پیشاب کر کہتا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شرم نہیں آتی؟ ابھی تو انسان نہیں بنا، ان کا غلام کیسے بن گیا؟ طریقے اپناؤ جوانوں، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے قریب کرو، یہی کامیابی ہے۔ دنیا میں گھوم آؤ، کوئی کہے مغربی تہذیب ترقی کا راستہ نہیں، دلوں میں رحم پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرو، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہ لگو۔ آج مشورے لیتے ہیں شادی بیاہ میں، بھائی کھانے میں کیسے کیسے کر لیں، تو 3 صحیح مشورے دینے والے ہوتے تھے، ایک بگاڑنے والا نہیں۔ کہتا نئی بات کر دی اتنا گوشت ڈالو گے،
وہ سوچتا کھانا کم پڑ جائے اور یہ بے عزت ہو جائے. کوئی یار یہ دلوں کا میل پہلے نکالے. ہمارے دلوں میں جو گندگی ہے نا پہلے اسے صاف کریں اور دل کو ایک دوسرے کی محبت سے سجا لو. خدا کی قسم دل تمہارا ہوگا اس میں مہربان مدینے والا ہو جائے. سیدھی سی بات ہے, جب تک دل صاف نہیں ہے تب تک کچھ نہیں ملنے والا. توجہ کریں, دلوں کو صاف کریں, محبت پیدا کریں, ایک دوسرے سے نرمی. ہمارے بیچ نرمی ہے نہیں, کوئی کسی کے ساتھ رحم کرنے تیار نہیں, گلے کاٹنے تیار نہیں, مارنے تیار نہیں. اور یار ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے انسان کو کیا, اس نے جانوروں سے بھی پیار کیا. جانوروں کے لیے بھی وہ رویا نبی. ایک دن میرے نبی جنگل کی طرف جا رہے ہیں, ایک آواز آئی, اغثنی یا رسول اللہ. میرے نبی نے اتنا سنانا ٹھہر گئے. وہ آواز انسان کی نہیں تھی, جانور کی آواز تھی. آج نا جو گھر سے جتنا بڑا پردھان بن کے نکلتا ہے اس کے گھر میں جا کے دیکھو اتنا بڑا مصیبت بنا ہوا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں, باہر نکلے گا یوں ٹولے مارے, اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند بتائے گا اور سوچے گا سب سے بڑا عزت دار میں ہوں. یہ سب سے بڑے ایسے ایسے لوگ نکلتے ہیں اندر سے کہ جو مائیں تڑپتی رہتی ہیں, ایک بار مڑ کے نہیں دیکھتی, باپ آواز دیتے رہتے ہیں, دیکھنے کو تیار نہیں. اور نبی کا اخلاق تو یہ ہے, ماں باپ تو وہ ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے. وہ جانور کے ساتھ ان کا پیار دیکھو. آواز آئی اغثنی یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول میری مدد کیجئے. یہ آواز انسان کی نہیں جانور کی آواز تھی. حضور وہاں پہنچے جہاں سے آواز آ رہی تھی. کیا دیکھتے ہیں, ایک جانور ہے جسے ہم اور آپ ہرنی کہا کرتے ہیں. اس کے پیر میں پھندا پڑا ہے, جال میں پھنسی ہے وہ. اس نے میرے نبی کو آتے دیکھا, پکار کے کہنے لگی حضور میں آپ سے چاہتی ہوں میری مدد کر دیں. میرے نبی نے فرمایا کہنا کیا چاہتی ہے. خدا کی قسم میرا نبی وہ ہے جو جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہے, گونگوں کی بولیاں سمجھتا ہے. جاندار تو چھوڑو, وہ تو پتھروں کی بولیاں سمجھ لیتا ہے. نہ جاننے والوں کی بولیاں وہ سمجھ لیتا ہے, نہ بولنے والوں کی باتیں سن لیتا ہے. خدا کی قسم میرے نبی کہے, ہرنی کہنے لگی مجھے آزادی چاہیے, میں وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی. میرے نبی نے فرمایا جانا کیوں چاہتی ہے. اس نے کہا حضور پہاڑی کے پیچھے میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں رات سے شکار میں اس جال میں پھنسی ہوں, میرے بچے میرے انتظار میں ہوں گے. حضور وہ بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے. آقا مجھے یہاں سے اجازت ہے, میں جاؤں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. میرے نبی نے فرمایا کیا تو سچا وعدہ کرتی ہے. ہرن کہنے لگی کون ہے کائنات میں جو آپ سے وعدہ کرتے اور اسے سچا نہ کر سکے. آپ سے کہنے کے بعد جھوٹ کون بول سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا واپس آئے گی. اس نے کہا وعدہ کرتی ہوں حضور بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. اور صاحب یہ جانوروں کا پیار اپنی اولاد سے ہوتا ہے. اگر جانور اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو پھر انسان کتنا پیار اپنی اولاد سے کیا کرتا ہوگا. آج جوان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے, ماں باپ سے کہتے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے, اور تجھے جوان کیا یہ کیا یہ کم تھا, تجھے کما کے کھلاتے رہے کیا یہ کم تھا, تیری ہڈیوں کو طاقت دی کیا یہ کم تھا, تیرے جسم کو ماس چڑھایا کیا یہ کم تھا, تجھے بولنے کی طاقت دی کیا یہ کم تھا, تجھے سمجھنے کا شعور دیا کیا یہ کم تھا. آج آسانی سے کہہ دیا کرتے ہو تم نے کیا ہی کیا ہے. اور خدا کی قسم تو جو چل رہا ہے یہ احسان ماں باپ کا ہے. تو جو بول رہا ہے یہ احسان ماں باپ کا ہے. تو جو سوچ رہا ہے احسان ماں باپ کا ہے. اگر یہ تجھے بولنا نہ سکھاتے تو تیری اوقات نہ تھی تو ایک جملہ بول دیتا. اگر یہ تجھے چلنا نہ سکھاتے ساری زندگی زمین پہ پھسل کے چلتا, لیکن تجھ میں چلنے کی طاقت نہ آتی. یہ احسانات ماں باپ کے ہیں. اب جانور کی زندگی دیکھو. ہرن نے کہا تھا حضور رات سے میرے بچے بھوکے ہیں, کب سے میرا انتظار کر رہے ہیں, اجازت دیجئے میں واپس آ جاؤں گی. میرے نبی نے فرمایا وعدہ تو سچا ہے. کہنے لگی حضور کون ہے کائنات میں جو آپ سے جھوٹ بول سکتا ہے. میں وعدہ کروں واپس نہ آؤں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر, ہرن نے وعدہ کیا ہے. جیسی واپس جانے لگی ہے اتنے میں یہودی آ جاتا ہے, آ کے کہتا ہے تم نے میرا شکار چھوڑ دیا ہے, اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا. میرے نبی فرماتے ہیں ٹھہر ذرا غصے کو ٹھنڈا کر, سن وہ ابھی واپس آ جائے گی. اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھ سے کہہ کے گئی ہے دودھ پلا کے آنے والی ہے. یہودی کہنے لگا واہ جی, کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جانور بھی کبھی بولا کرتے ہیں یا جانوروں نے وعدے کیے ہو اور وہ واپس آئے ہو. میرے نبی
نبی فرماتے ٹھہر انتظار کر لے. اس نے کہا سنو جی مجھ سے وعدہ تم سے کر کے گئی ہے میں اس وقت تک تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک ہرن نہیں آ جاتا ہے. جیسے اس نے بحث کی میرے نبی کھڑے ہو گئے, وہ ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہے. تھوڑی دیر گزری ہے کہ وہ ہرن اپنے دوڑی چلی آ رہی ہے, میرے نبی کے پاس آئی ہے. آنے کے بعد قدموں پہ سر رکھا ہے, کہتی حضور میں نے وعدہ سچا کر دیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے کہا حضور میں جب بچوں میں گئی میرے بچوں نے مجھ سے پوچھا تھا ماں رات کہاں چلی گئی تھی, کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں. جیسے اتنی بات کہی کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اتنی بات کہنے کی دیر تھی. اس کو بجھا دیجیے, بجھائیے. درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا, اور زور سے ذرا درود پاک پڑھیے. تم درود نہیں پڑھو گے میں سلام پڑھ لوں گا. صلی اللہ علیہ نبی الامہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے نبی جال کے پاس کھڑے, توجہ ہے نا آپ کی, ماں باپ کی عزت کرو جوانوں, بزرگوں ماں باپ کی قدر کر لو. یہ بیٹھے ہمارے سامنے سفید بالوں والے, ان سے پوچھو کہ آج بھی ماں باپ کی یاد آتی ہے؟ وہ خدا کی قسم آج بھی ماں کی یاد رولانا شروع کرتے ہیں. عمر 70 ضرور ہے لیکن ماں کی ممتا بڑھاپے تک ستایا گیا. ہاں یہ ماں باپ کا پیار ہوتا ہے, اور ہم ہیں کہ بس بڑی آسانی سے ماں باپ کے خلاف زبان چلا دیا کرتے. توجہ کیجئے, آئی نا آ کے میرے نبی نے فرمایا ہرن بتا تو صحیح اتنی دیر کیسے لگا دی؟ اس نے کہا حضور میں بچوں کو دودھ پلانے گئی تھی, میرے بچوں نے مجھ سے کہا ماں رات کہاں گزاری, ہم کب سے تیرا انتظار کر رہے تھے, بھوک لگی تھی. میں نے کہا بچوں مجھے ایک جال میں پھنسا لیا تھا, میں ایک جال میں پھنس گئی تھی. بچے کہنے لگے ماں پھر کیسے چھوٹی؟ میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں سید الانبیاء آ گئے تھے, میں ان سے کہہ کے آئی ہوں. بچوں نے کہا تھا ماں کیا پھر واپس جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں بچوں میں نے نبیوں کے سردار سے واپس وعدہ کیا ہے, مجھے واپس جانا پڑے گا. جیسے اتنی بات ہرن نے کہی بچوں سے, بچے ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں. ہرن کہتی حضور میرے بچے مجھے آنے نہیں دے رہے تھے, کوئی بچہ آگے سے آ رہا تھا, ایک بچہ پیچھے سے پیروں میں اٹک جاتا تھا, کہتا تھا ماں چھوڑ کے نہ جا. بچے ہرن کہتی ہے آقا بڑی مشکلوں سے بچوں کو سمجھا کے آئی ہوں. میرے نبی نے اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. سرکار روئے, اور رونے کے بعد آقا کی آنکھیں برسی نہ فرمایا سن یہودی اس ہرن کو تم مجھے بیچ دے. جیسے اتنا میرے نبی نے کہا, وہ کہتا ہے کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. اتنی بات یہودی نے سنی تھی. وہ کہتا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے نبی فرماتے یہودی یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ بڑی مشکل سے بچوں کو سمجھا کے آئی ہوں, حضور آپ سے وعدہ کیا تھا اس لیے میں مرنے کے لیے واپس آ گئی ہوں. جیسے یہودی نے اتنا سنا ہے اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو اپنی طرف سے اس کو تحفے میں پیش کر دیتا ہوں. میرے نبی نے تحفے میں لیا, اور لینے کے بعد بیٹھے زمین پہ ہرن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جا آج تجھے محمد آزاد کر دے رہا ہے, اپنے بچوں میں واپس چلی جا. وہ ہرن پیچھے کو دیکھتی جاتی تھی, نبی کو دعائیں دیتی جا رہی تھی, مڑ کے دیکھتی جاتی تھی, دعائیں دیتی جا رہی تھی. جب نبی واپس چلنے لگے یہودی آگے بڑھا, نبی کا دامن پکڑا. جیسے دامن پکڑا آقا فرماتے ہیں اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا حضور صرف ہرن کو آزاد کر کے جا رہے ہو, مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرا آقا جس طرح آپ نے ہرن کو آزادی دی ہے مجھے بھی دوزخ سے آزادی عطا فرما دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مفتی حماد رضا مراد آبادی. ہاں شاہد جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے. میرے نبی کے دل میں جانوروں کا اتنا درد اور ہمیں اپنوں کا درد نہیں. سوچئے ہم کیسے مسلمان ہیں. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, تمہارا پرسنٹیج میں نہیں بتاؤں گا, خود سوچنا. نبی جانوروں سے بھی پیار کریں اور ہم اپنوں سے بھی پیار نہ کریں, پھر سوچو کون سے مسلمان. صحابہ نبی کے نام پہ گردنیں کٹا دیں اور ہم نکاح کے موقع پہ گانے بجائیں, سوچو ہم کون سے مسلمان. میرے نبی بہن کے دسترخوان پہ سوکھے ٹکڑے کھا لیں اور مسکرا کے بہن کو دعائیں دیں, اور ہم تلا بھنا کھا کے بھی کھانے میں عیب نکالیں, سوچو ہم کون سے مسلمان. غور کرو, میرے نبی نے غریبوں کو سینے سے لگایا, ہم غریبوں کا خون پی رہے ہیں, سوچو ہم کون سے مسلمان. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہاں شاہد مصطفیٰ کی زندگی اپنا لو, آقا کریم سے پیار کرو. اگر وہ ہمارے ہو گئے تو سمجھ لینا ساری خدائی ہماری ہو جائے گی.
ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اگر مصطفیٰ کے نہ ہو سکے تو کائنات میں کسی ترقی کی امید مت کرنا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کبھی کا قارن۔ ہاں یہ سنبھل ہمارا پاکستان کہلاتا ہے کہ نہیں، اتنی آبادی ہماری پھر بھی ہم رسوا ہیں، کمی تو کچھ نہ کچھ ہم سے ہوئی۔ صرف مودی اور یوگی ذمہ دار نہیں، تم بھی ذمہ دار ہو، ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہر بندہ اپنے گھر کے حالات دیکھ کر لے، شادی بیاہ میں دیکھنا، تماشوں میں دیکھو، ہمارے گھر کی بیٹی ایسے لباس پہنتے کہ دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے، پہنانے والے کو حیا نہیں آتی۔ نہ سروں پہ دوپٹے، نہ بدن پر کپڑے ڈھنکے، اور تیری بیٹی ہو یا میری بیٹی ہو، کنیز فاطمہ ہے، لباس ان کو ویسا پہناؤ۔ یہ نہیں کہ معاشرہ کس کو پسند کرتا ہے، دنیا کس کو دیکھ کے واہ واہ کہے گی، یہ مت سوچو، بلکہ جب بھی سوچا کرو یہ سوچا کرو میرے نبی کو پسند کیا ہے، میرے نبی کس کو دیکھ کے واہ واہ کہیں گے، وہ لباس بیٹی کو پہنا ہے۔ یہ طریقے اپنا لو، اگر یہ نہیں اپناؤ گے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ کے دیکھ کر جا رہا ہوں، اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر انجام کے بارے میں سوچتے رہنا۔ بدل لو اپنے طریقے، صرف یہ نہیں، اتنی آسان بھی جنت نہیں ہے، ہاں اس کے کرم پر ہے۔ آج بیٹھے ہو، نہ جانے وہ کس کے صدقے میں آج سب کی خطائیں بخش دے۔ ہم تو مائل پر کرم ہے، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل نہیں۔ اور قیامت میں یاد رکھنا، جنت جو ملے گی نا، جس کو بھی ملے گی، یا تو خدا کی رحمت سے ملے گی یا مصطفیٰ کی شفاعت سے ملے گی۔ دو ہی چیزیں ہیں جو جنت دے گی، یا تو رب کی رحمت جنت دے گی یا میرے مصطفیٰ کی شفاعت جنت دے گی۔ یہ سچ ہے نبی قبر میں آئیں گے، یہ بھی سچ ہے نبی حشر میں شفاعت کریں گے، لیکن تھوڑا سا ذرا منہ ایسا بنا کے مر جاؤ کہ قبر میں مصطفیٰ آئیں تو منہ دکھانے میں شرم نہ آئے۔ ہاں چہرے پہ کفن جب پڑا ہو نا تو سینے پہ نبی کی سنت بھی لگی، اور فرشتے کفن ہٹائیں تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، داڑھی بتا دے مصطفیٰ کا عاشق قبر میں آ گیا۔ ہاں جب چہروں پہ داڑیاں سجا دو، اس سے کچھ عمرے گھٹا بڑا نہیں، اتنا ضرور ہے، اس سے عزتیں ضرور بڑھ جائے، گناہوں میں کمی آ جاتی ہے داڑھی سے۔ ہاں زبانیں صحیح چلنے لگتی ہے، بات میں وزن ہونے لگتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، ورنہ داڑھی نہ ہو تو کہتے ہیں جمن کے لڑکے نے اچھن نے ایسا کہا، ببن نے ایسا کہا۔ جس دن داڑھی آ جاتی ہے نا کہ صاحب اللہ جی دیکھو ایسی بات کہہ رہے ہیں، کہ ان پڑھ کو بھی لوگ اللہ جی کہنے لگتے ہیں، مہربانی کرو جوانوں دنیا چھوڑ، یہ رنگ ان میں کچھ مزہ نہیں ہے، گانے بجاتے بجاتے مر گئے، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیڈیں لگی رہ جاتے ہیں، کتنے سو کے اٹھے لیڈ کان میں تھی، گانے بج رہے تھے، ایسی موت سے اللہ بچائے۔ اگر کانوں میں لیڈیں لگانی ہے نا تو مصطفیٰ کی نعت کی طرح میں سنا کر، صبح کو کھیت میں جاؤ تو نعت پڑھتے ہوئے جاؤ، اور کسانوں ہل چلاؤ تو نبی کی نعت پڑھتے ہوئے ہل چلاؤ، زمین کی جتائی کرو تو نعت پڑھتے ہوئے کرو، تیری محنت بھی رنگ لائے گی، مصطفیٰ کی نعت بھی رنگ لائے گی۔ دوا کا اثر تو ہوگا ہی ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن پھر دیکھنا نعت پڑھ کے کھیتی کر، اور خدا کی قسم دوا اتنا فائدہ نہیں کرے گی جتنا فائدہ مدینے والے کی دعا کر جائے گا۔ طریقے اپناؤ، جوانوں آقا سے رشتے مضبوط کرو، شادیاں ہوں تو اپنی شادی پہ سیرا تیرا بندے اور باتیں مدینے والے کی ہوں۔ یہی آقا کی غلامی کا ثبوت ہے، خالی گوشت کھانا، ٹوپی اوڑھ لینا، کرتا پجامہ پہن لینا غلامی کے لیے کافی نہیں۔ ہاں اپنی ہر خوشی پہ نبی کو یاد رکھو، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمارا رشتہ مدینے سے مضبوط ہے۔ ہاں صاحب جوانوں رشتے مضبوط کر لو آقا سے، آج سے عہد کر لو، اب تک زندگی اپنی مرضی سے گزری تھی، آج کے بعد زندگی مدینے والے کی مرضی سے گزاری۔ روزی حلال تلاش کرو، دلوں میں رحم پیدا کرو، خوشی کے موقع پہ بھی نبی کو یاد کرو، غم کے موقع پہ بھی نبی کو یاد کرو، ان سے رشتہ پرانا ہے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو، ان کے پریوار والوں کو، گھر والوں کو مولا دونوں جہان کی برکتیں دے، جنہوں نے اس پرفتن دور میں بھی جس میں لوگ گانے بجانے کی طرف بھاگ رہے ہیں، نبی کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے۔ وہ کوئی دعا کرے نہ کرے، آج میں نے مصطفیٰ کی باتیں کی، ان شعراء نے ان کی تعریف کی، اور خدا کی قسم جب یہ خبر مصطفیٰ کی بارگاہ تک گئی ہوگی، یقیناً قبر میں میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہوگا، یا اللہ جو اپنی خوشی کے موقع پر مجھے نہیں بھولے ہیں، قیامت کے دن ان کو میرے دامن میں جگہ عطا فرما۔
ہاں بس آگے اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو کوئی جو آتے ہیں دل سے۔ اللہ کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بھائیوں کو جنہوں نے شادی کی تقریب میں ذکر خیر کی محفل کا انعقاد کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو آباد رکھے اور ان کی نسلوں میں آنے والے ہر فرد کو اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرمائے۔ ہماری وہ بہن جو پرسوں کو رخصت ہونے والی ہے، اللہ کرے اس بیٹی کا نصیب اوج ثریا کو پہنچے، اس بیٹی کا نصیب اچھا ہو، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی نئی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔